عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم تشبیہ اور تشبیہ کے ارکان کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مماثل ہونا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک شے کی کسی اچھی یا بری خصوصیت کو کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت کے معنی قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ مشبہ وہ شے جسے کسی دوسری شے سے تشبیہ دی جائے، اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مشبہ بھی وہ شے جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی کہلاتی ہے۔ وجہ شبہ وہ مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی میں پائی جائے، اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ وہ مقصد جس کی خاطر تشبیہ دی جائے۔ حرف تشبیہ وہ حرف جسے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ حرف تشبیہ کی مثال میں سا، سی، ہی، طرح وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ محبوب کے ہونٹ مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہی ہے۔ تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ نزاکت ہے، یعنی دونوں محبوب کے ہونٹ اور گلاب کی پنکھڑی میں نزاکت کی خوبی جو ہے نا، یہ مشترک ہے۔ اور غرض یہ کہ محبوب کے ہونٹ کی نزاکت اور حسن کو بڑھا کر بیان کیا جائے۔ اس شعر میں کیسی حرف تشبیہ ہے، جیسا کہ ایک اور شعر ہے اقبال کا، پہلے میر تقی میر کا شعر تھا، اب اقبال کا شعر پڑھتے ہیں۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی نا پائیدار دیکھ۔ اس شعر میں انسان مشبہ، شرار مشبہ بھی، مثال حرف تشبیہ ہے، اور ناپائیداری جو ہے وجہ شبہ ہے، اور زندگی کی ناپائیداری کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے۔ ایک اور شعر ہے اقبال کا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اس میں مشبہ کتابیں ہیں، مشبہ بھی علم کے موتی ہیں۔ حرف تشبیہ جو ہے وہ اس میں نہیں استعمال ہوا۔ کچھ اشعار ایسے ہیں جن میں حرف تشبیہ استعمال نہیں ہوتا۔ وجہ شبہ دونوں کا قیمتی اور مفید ہونا، اور غرض تشبیہ آبا کی کتابوں کی اہمیت اور قدر و قیمت کو واضح کرنا۔ تشبیہ کے ارکان جو ہیں 5 ہوتے ہیں، یعنی مشبہ جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ مشبہ بھی وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے، یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ حرف تشبیہ وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اشعار میں جو حرف تشبیہ استعمال ہوتے ہیں، ہو بہو، مثل، گویا، صورت، جوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسے، جیسی، مثال یا کہ وغیرہ۔ حرف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بھی سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ غرض تشبیہ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔